ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج تک تو ہم بیشتر بابوں کے بارے میں ذکر کرتے آئے ہیں۔ آج مجھے اس چھوٹے سے بچے کی یاد بہت ستا رہی ہے جو ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے بغیر، اور شاید ظاہر ہے شاید کیا ان سے اجازت لیے بغیر ڈیرے پہ آ گیا تھا، اور گولو سا پیارا سا بچہ تھا، ذرا تھن متھنا سا، اور آ کر بابا جی سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ابا جی کے خلاف بڑی شکایت ہے اور وہ میں شکایت لگانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا ابا جی کے خلاف تجھے کیا شکایت ہے؟ بیٹے بیٹھو، کچھ لو، کھاؤ پیو، یہ ایسی مٹھائی وغیرہ رکھی تھی وہاں۔ تو اس نے کہا نہیں میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں بتاؤں گا، بس مجھے ہے، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور شرافت کا، لیکن ان میں ہے نہیں، اور السلام علیکم کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ تو بابا جی نے کہا کہ اس کو اس کے پیچھے جائیں اور اس کو منا کے لائیں، لیکن وہ بڑے غصے میں تھا، 4 5ویں کا لڑکا ہوگا، لیکن رکا نہیں اور وہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا، نہ یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کون تھے اور کس کے خلاف شکایت لے کے آیا تھا، لیکن وہ شکایت ہمارے ذہن کے رجسٹروں میں درج کر گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کا کوئی کلا کما نہ کر سکے کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کدھر سے آیا۔ تو میں اس کی یاد میں، جو کہ بڑی دیر کے بعد آئی، اور اب وہ اللہ کے فضل سے کہیں کسی بڑے عہدے پر ہوگا یا کچھ تاجر ہوگا یا سیاست میں داخل ہو چکا ہوگا کہیں انشاءاللہ تعالی، اور اگر وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو تو اس کو ہمارا بہت سلام پہنچے۔ وہ ہوا یہ کہ ہم پاکستان بنا چکے تھے، اور وہ زمانہ درمیانی مدت کا زمانہ تھا، یعنی ہمیں کچھ آدھا وقت گزر چکا تھا، 20 22 سال، اور ہم لوگ کمپٹیشن کے میدان میں اتر چکے تھے، مسابقت کے میدان میں، مقابلے کے میدان میں، اور ہم کمپٹیشن کو ہی اپنی زندگی کا معیار اور ذریعہ بنا چکے تھے، شرافت کا، نجابت کا، آگے بڑھنے کا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ کمپٹیشن جو ہے یہ تخلیقی صلاحیتوں کی راہ کچھ کر گزرنے کی، لیکن وہ کمپٹیشن میں اپنا آپ بھی بھلا چکا ہوتا ہے، وہ پھر ایک انسان نہیں رہتا، وہ کمپٹیشن کی ایک مشین بن جاتا ہے اور دن رات اسی میں الجھا رہتا ہے۔ وہ ساری صلاحیتیں جو انسان کی ہوتی ہیں اس سے معوف ہو جاتی ہیں، بظاہر یہ بات نظر نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب بھی کمپٹیشن کرتے ہیں وہ انسان کے خلاف کرتے ہیں، کبھی بھی پتھر کے، کھمبے کے، اسٹریٹ لائٹ کے، پل کے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ بھینس کے خلاف آپ نے کبھی کمپٹیشن کیا، جب بھی کرتے ہیں انسان کے خلاف کرتے ہیں، اور جب انسان کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو کر 30 بندوں کو گرا دیتے ہیں، تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو کامیاب ہو گئے، ان کا کیا بنا؟ اسلام میں کمپٹیشن کی یہ اسپرٹ، یہ صورت بالکل منع ہے۔ کمپٹیشن کی ایک ہی اجازت ہے اور وہ ہے تقوی کے لیے، آپ اس میں مسابقت کر سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے میں مسابقت کر سکتے ہیں، پیسے کمانے میں، حسین بننے میں، شیمپو اعلیٰ درجے کا استعمال کرنے میں، کپڑے وہ جو ایک خاص ڈیزائنر کلوتھ استعمال کرنے میں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن آدمی اسی میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ میری بچیاں وہ کہتی ہیں کہ نہیں دادا یہ تو قمیض ہم پہن کے نہیں جائیں گی، یہ تو ہم پہلے بھی پہن کے گئی تھی، اس کی وہ کیا ہوتی ہے مہندی کے اوپر۔ میں کہا کیا ہو گیا تم کو؟ کون کی نہیں ہماری بےزتی، تو ایک دفعہ پہلی وہ کرنی نہیں اس کو دوبارہ، کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے اس کا۔ تو زندگی کے جو زمینی کمپٹیشن ہے وہ انسان کو بڑا تنگ کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر ایک جال ڈالتے رہتے ہیں۔
آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، آپ تو سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن ایک بہت ہیلدی فضا میں پیدا ہوتا ہے۔ کمپٹیشن، کوشش، جدوجہد، اسٹرگل، اسٹرائف، بھاگ دوڑ، یہ ساری کی ساری آپ کے اندر انا اور تکبر پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے امریکہ آپ کے سامنے مثال ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنا تردد کرتا ہے، کتنا کمپٹیشن کرتا ہے، کتنا اعلیٰ درجے کا ملک ہے، اور کیسا متکبر ہے، کسی کی کوئی بات ہی اپنے خاطر میں نہیں رہتا، کہتے جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں نے حکم دے دیا عراق کے بارے میں۔ تو یہ بہتر انسان ہونے کی خاصیت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر حکم ہے کہ آپ کمپٹیشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک لڑکا مثلا دیکھیے نا، ایک عجیب سی میں آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کے چہرے دیکھ کے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا برا نہیں مانیں گے جتنا عام لوگ مانتے ہیں، وہ یہ کہ ایک بچہ کلاس میں فرسٹ ہے، اب آتا ہی کوئی نہ کوئی تو آتا ہے، 30 بچوں کی کلاس ہے، اب وہ تو فرسٹ آ گیا اور 30 بچے جو ہیں وہ ڈاؤن، وہ تو منہ کے بل گر گئے نا زمین پہ اور ان کو شرمندہ ہونے کا موقع ملا۔ تو میرا دین پوچھتا ہے کہ یہ بھی 30 ہیومن بینگ ہیں، یہ بھی انسان ہے، ان کا کیا بندوبست آپ نے کیا؟ آپ نے تو ایک دکان بنا لی اور بڑی کمال کی چلا لی اور 1 لاکھ روپیہ روز کمانے لگے، اور باقی کے بھی بندے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کو بھی زندہ رہنا ہے، یہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس طرح سے آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر تکبر کر کے کہ جناب ہم نے بہت بڑا کمال کیا؟ تو یہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کمپٹیشن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنی انسانی صلاحیت اور انسانی تخلیقی قوت جو ہے اس کو دبا دیتا ہے۔ یہ بہت، آج میں بالکل ایک بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی ہے سوچ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ باقی کے بندے کیا کرے کہ وہ مرتے ہیں تو مرے، اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو بڑوں میں یہ بات تھی، اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے، اور میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ یہ بات بچوں میں بھی اتار دی گئی ہے، اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ جیسے اور ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے، اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں جو پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے، میں نے ہی اپنے بہت قریبی عزیز جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہے، وہ لڑکا اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا اپنے بھانجوں کی بابت کہ آپا تیرے منڈے سے کتنے نمبر آئے، اور وہ لڑکا بھی وہیں کھیل رہا تھا، اس نے کہا اس کے تو 680 کہا ہوگا، یہ کوئی نمبر ہے؟ نمبر تو کہنے کا میرے لڑکے نے نہیں، اور دوا کے لیے 730 کہنا 730 کیا آپ نمبر ہی نمبر کر دیے، نمبر ہی نمبر کر دیے، گھر میں نمبر، اوپر نمبر، چوارے میں نمبر، کیا سیڑھی پہ نمبر، ہمارے برانڈوں میں نمبر ہی نمبر ہے۔ اور وہ بچہ بیچارہ پھر میرے کان کھڑے ہوئے جب اس نے کہا نا کہ ہر جگہ نمبر ہی نمبر بکھرے ہوئے ہمارے گھر میں، تو میں نے کہا ارشاد پر نہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے، اخبار میں دیکھ رہا تھا، پھر میں اس کی بات غور سے سننے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کس خوفناک بیماری کا انجیکشن دے کر اس بیچاری جو میری نواسی ہے گھر میں چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے نانا یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے، اس نے زیادہ نمبر لیے تو آپ فخر کریں۔ میں نے کہا اس نے زیادہ نمبر لیے تو میں کسی ایسے باپ پر فخر کرنا نہیں چاہتا کہ اگر کسی کے 30 کم آئے ہیں تو وہ تیری طرح سے ہزیان بکنے لگ جائے جیسے تو کر رہا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ تیری سگی بہن ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی بچہ ہے، جیسا بچہ تجھے عزیز ہے اس کو عزیز ہے۔ اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم تو اسے شرمندہ کریں گے، ہم تو، میں دیکھو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا، میں دیکھو کم سے کم 5000 روپیہ روز کا کماتا ہوں، اور ہے کوئی کہنے لگا ہمارے خاندان میں اس طرح کا آدمی، وہ کھڑا ہو کے سیدھی ایسی بات کیے چلا جا رہا ہے۔ اور وہ ایک اکیلا آدمی نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں کے اندر، اپنے شہر کے اندر دیکھیں، لوگ آپ کو، مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، اور وہ طریقے جس کی مناہی ہے، جو ہمارے یہاں ایک حرام چیز متصور کیے جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، آپ نے انا اور تکبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آپ یہ کمپٹیشن کرنے والے، مسابقت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کا گناہ جو تھا وہ تو ابلیس نے کر لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے،
ہم تو بالکل تکبر نہیں کرتے، یہ تو جی کھلے میدان ہم کام کرتے ہیں، دوسرا بھی ہے تو وہ میدان میں آئے. ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے دوسرا نہیں آ سکتا ہے. تو کیا تم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ تمہیں اللہ نے صرف یہی صلاحیت دی؟ کیا تم اپنا موبائل ٹیلی فون لٹکا کر سارے محلے میں اس لیے چلتے ہو کہ میرے پاس نہیں؟ اگر ہے تو اس کو، اگر تم سچ مچ استعمال کرتے ہو تو اس کو بند رکھو، اس کو چھپا کے رکھو، کیوں اس غریب کے سامنے دکھاتے ہیں؟ اگر تمہارے پاس اعلیٰ درجے کی کار ہے اور میرے پاس چھوٹی، میرے پاس ہے ایک اور چھوٹی ہے، تو تم مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو کہ لا کے اس کے منہ کے آگے کھڑی کر دیتے ہو کہ اشفاق صاحب اپنی چھوٹی سی پیدی گاڑی نہ نکال سکے؟ تو مجھے بھی زندہ رہنے کا حق ہے، یہ زمین میری بھی ہے، یہ ملک میرا بھی ہے، اور جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا کی ہے. اور پھر بیوقوف لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری کوشش سے، تمہاری جدوجہد سے، تمہاری کمپٹیشن سے، تمہارے بھاگ دوڑ سے تم کو ملا ہے. جو خدا کی عطا ہے اس کا شکریہ ادا کرو، اور جو جو عطا میں اضافہ ہوتا جائے تم سرنگوں نیچے سر جھکاتے چلے جاؤ. تم تو الٹ ہو کے الٹ باتیں کرنی شروع کر دیتے، لیکن ان کی ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی. تو میں جس چھوٹے بچے کا ذکر کر رہا تھا، کوئی تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کا باپ ہمارے ڈیرے پر وہیں آیا بابا جی کے پاس، اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا. برا حال رو رہا تھا اس کا، اور چاروں طرف پولیس کو اطلاع دی ہے، اخباروں میں اشتہار دیا، سلائیڈیں چلائیں، ٹیلی ویژن پہ اس کا اعلان کیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اور وہ میرا نور نظر، اور اس کی ماں کی ظاہر ہے اس سے بھی بہت بری حالت ہوگی. تو ہمیں خیال آیا بابا جی کا وہ تو یہاں آیا تھا. کہنے کا جی یہاں آیا تھا؟ ہاں. کہنے کا کوئی تو شکایت کرتا تھا، لیکن وہ اتنا دکھ